اور اگلی حدیث بھی سنیں، خوشخبری سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور جنت میں جانا چاہتا ہے نا، کہ اللہ مجھے سپیشل بڑے اعزاز کے ساتھ فرمایا کہ اپنے والد کی قدر کر، کیونکہ تیرا والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، مین گیٹ جو ہے تیرے ابا جی ہے، والد گرامی جو گھر میں تشریف فرما ہے، ان کا احترام کیا کر، ان کی عزت کیا کر۔ سرکار فرماتے جنت کا بہترین دروازہ تیرے گھر میں تیرا والد گرامی۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، سرکار فرماتے جس پر ابا راضی اس پر بولو او جوانو، جس پر والد راضی اس پر، جس پر ابا جی راضی اس پر خدا، اور جس پر والد گرامی راضی نہیں ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، کاروبار بڑا اچھا، نوکر چاکر صبح شام کپڑے بدلتا ہے، اور میں کہتا ہوں جناب بھلے بھلے سے بہ جاؤ گئی ہے، لیکن اگر والد صاحب راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی، اللہ صحیح بھی راضی۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، اور بات بڑی کام کی ہے، یہاں بھی ہمارے نعت خان حضرات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے آج کل جو اگلے دن میں گیا تھا جناب یہ باول نگر کے علاقے حاجی صاحب، تو وہاں بہت بڑا پروگرام تھا، شاہ صاحب ہمارے ان کو عرص تھا، وہ آئے بھی تھے، ان کے والد صاحب کو، تو ہمارے اپنا پاکستان کے بڑے بہترین خوبصورت، نام نہیں لیتا میں، بڑے اچھے نعت خان، تو انہوں نے آکے نعتیں پڑھی، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو اب ماں کی شان سناتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ایک منقبت بھی ماں کی شان کی، دوسری منقبت بھی ماں کی شان کی، اب تیسری جب شروع کرنے لگا تو میں نے کہا جناب ابا جی کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ماں کی پہلی بھی شان پڑھی، دوسری باپ کا کیا قصور ہے؟ والد صاحب نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ ان کا بھی شان پڑھ دیں نا، ان کا بھی کوئی مقام بتا دیں لوگوں کو، کیا ہے بات؟ خدا کے بندے تیری ماں کی عزت کا محافظ تیرا والد گرامی ہے، تیرے ابے کی اتنی بڑی شان ہے، اگر تیرا باپ تیری ماں سے شادی نہ کرتا تو تیری ماں کا شان ہی کیا تھا؟ شان تو اللہ پاک۔ اور یہ بتائیے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بتائیے اللہ نے پہلے ماں کو پیدا کیا ہے یا پہلے باپ کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے پہلے باپ کو پیدا کیا ہے، تو اسی لیے نعت خان حضرات یہاں مطلب ہے میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ ماں کا شان ضرور بیان کرے۔ میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ماں نے دودھ پلائے ہیں، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، مجھے اس نے سب کچھ سکھایا ہے، لیکن کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ جب میں ماں کی شان پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے خوشی کا اظہار کروں اور باپ کا نام ہی نہ لوں، یہ تو کوئی انصاف والا تقاضا ہی نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے ماں کا مقام بنایا ہے اس سے پہلے اللہ نے باپ کا مقام۔ آج کل تو نوجوانی ان کا دماغ ہی بڑا خراب ہو گیا ہے، ابا جی تسی کتنا کیسا ہے، یعنی مطلب ہے جس باپ نے پال کے جوان کیا، جس نے مجھے پتا ہے ندیم بھائی، مجھے پتا ہے مدینہ شریف میں حاجی صاحب کو بھی پتا ہے، ہمارے بہت سارے ملے، صبح جناب ایک روٹی لیتے ہیں بڑی ساری، ایک ریال کیا کہتے ہیں، تمیز بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر چیز تمیز والی ہے، روٹیاں بھی تمیز والی ہیں، بڑی ساری روٹی ملتی ہے تمیز، اس کا نام تمیز ہوتا ہے۔ تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک روٹی لی جناب تمیز 1 ریال کی، اور 1 ریال کی باؤل لے لی، چائے وہ اپنا دال لے لی، دال ٹھیک ہے نا، تو دال لینے کے بعد میں نے دیکھا آدھی روٹی وہاں سے نکالی، پھر اس کو آدھی کی 4 حصے کر کے نا تھوڑی سی دال نکالی، کھا کے چلے گئے، پھر جناب نے اس کو شاپر میں بند کیا، فرج میں رکھا، شام کو پھر آئے، دال نکالی، 1 روٹی اور وہ 1 ٹکڑا اور نکال کے پھر کھایا، پھر صبح تو 2 دن 1 روٹی اور 1 دال کی وہ مگری، 1 دال کا وہ جناب علی مطلب کٹوری۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار کمال ہے بھائی، تیسرا دن ہے دال روٹی کوئی اور بھی چیز کھا لیا کر، روزانہ 100 ریال 150 ریال کماتا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے استاد جی بس کرو، بچوں کے لیے بھی تو میں نے کچھ رکھنا ہے نا، میں نے بچوں کے لیے بھی کچھ رکھنا ہے نا، 5-6 ریال کی روٹی نہیں کھا رہا، 1 ریال کو 4 دن تک اس نے استعمال کیا، اور جب واپس بیچارہ آیا
اور ادھر حال کیا ہے؟ روزانہ نواں موٹر سائیکل ہے، نیا موٹر سائیکل روزانہ، اور جناب علی صبح شام کپڑے نئے۔ اللہ کے بندے، اب بابا جی جو واپس آیا، ابا جی آپ نے کیا ہے ساری زندگی؟ یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ جب گیا تھا تو بال کالے تھے، واپس آیا تو بیچارے کے بال سفید ہے، گیا تھا تو موٹا تکڑا تھا، اب زندگی ساری وہاں لگا کے آیا، بالکل سکر تیلا بن کر آیا۔ اور بیٹے نے کیا کہا؟ بابا جی آپ نے کیا ہے ہمارے لیے؟ ارے خدا کے بندے کو شرم کرو، والد گرامی کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا۔ اگلے دن کی بات ہے، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، کٹ تھا، ہمارے ہوتی ہے پرا پنچایت، پرا پنچایت پرا پنچایت میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آیا اور اس کے ساتھ ایک بابا جی تھے، آ کے بیٹھ کے بات چل پڑی۔ پرا پنچایت میں ہر کوئی بولتا ہے، بڑے بولتے ہیں لوگ، بڑی مشکل سے ان کو چپ کرانا پڑا، بندے دے پتر بہت کچھ گل سنن دو، نہیں وہ کہتا جی پہلے میری سنو، اور مجمع جب چپ ہوتا ہے تو صرف وہ یہی میلاد شریف میں آ کے ہوتا ہے، یہ بھی میلاد شریف کی برکت ہے۔ پورا پنچایت میں اگر یہ بیٹھے ہو تو کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ میرے سونے کے میلاد کی برکت ہے کہ الحمدللہ بڑے سکون سے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں مطلب وہ بابا جی نے کوئی بات کی نا، بابا نے، تو نوجوان نے کہا ابا چپ کر، اس نے کہا چپ کر، 20 دفعہ تینوں آکھیا تو گل نہ کیتی گا، تو چپ کر نہ، تینوں گل کرن دا پتہ ہی نہیں، گل کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے پوچھا یہ بھائی کون ہے یہ؟ اس نے کہا جی یہ میرے والد صاحب۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہا تھا؟ کہہ رہا جی چپ کر۔ میں کیوں؟ تمیز نہیں ہے تجھے؟ اگر تیرے والد گرامی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو کون سا تمیز والا ہے؟ چل میں کہ دفعہ ہو جا، جب تک تو نہیں جاتا پڑا پنچایت آگے چل ہی نہیں۔ یہ کوئی انصاف ہے کہ بیٹا پڑھا پنچایت میں باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں نے کئی بار کہا ہے آپ چپ کر جائے کریں، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اف، ایسی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے اف۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام سے پوچھیں۔ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناگوار جب بات تمہارے کانوں میں پہنچے نا تو اس کے سامنے ذرا تھوڑا سا نا تھوڑا اف کا لفظ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ چڑچڑی طبیعت بن جاتی ہے باپ کی، اماں کی، اور پچھلی عمر میں اللہ فرماتا ہے خبردار اگر انہوں نے کوئی ایسی چڑچڑی بات کہہ دی ہے تو تیرا حق نہیں ہے کہ ان کے سامنے اف کرے۔ اگر اف کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔